کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس نہ تو بہت بڑی زمین تھی اور نہ ہی لاکھوں کی فوج، وہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر اپنی مرضی چلا رہا تھا؟ آج ہم عمان کو ایک پرامن اور چھوٹے ملک کے طور پر جانتے ہیں، لیکن 19ویں صدی میں کہانی بالکل مختلف تھی۔ یہ ایک ایسی سمندری سلطنت تھی جس کا اثر ہندوستان سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ آخر ایک صحرائی ملک نے سمندروں پر راج کیسے کیا؟ تو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، عمان کی اس کامیابی کے پیچھے دو بڑی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ ان کی بحری ٹیکنالوجی۔ صدیوں پہلے جب دنیا کے پاس جدید جی پی ایس نہیں تھا، تب عمان کے ملاحوں نے سمندروں کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ انہوں نے اپنی مخصوص کشتیاں بنائی تھی جنہیں دھو کہا جاتا ہے۔ ان کشتیوں کی خاصیت ان کے تکونے بادبان تھے جو ہوا کے مخالف سمت میں بھی سفر کر سکتے تھے۔ لیکن صرف کشتیاں کافی نہیں تھی، اصل جادو تھا ان کی نیویگیشن میں۔ یہ لوگ ستاروں کے پوزیشن اور سمندری ہواؤں کے ایسے ماہر تھے کہ بغیر کسی نقشے کے ہزاروں میل دور افریقہ اور ہندوستان تک پہنچ جاتے تھے۔ یعنی ٹیکنالوجی اور ہمت نے انہیں ایک میری ٹائم سپر پاور بنا دیا تھا۔ لیکن ایک اور چیز بھی تھی جو اس ٹیکنالوجی سے بھی کہیں زیادہ اہم تھی، جس نے عمان کو عالمی تجارت کا چوکیدار بنا دیا تھا، اور وہ ہے جغرافیہ۔ اگر آپ نقشے پر غور کریں تو عمان کی لوکیشن کسی سونے کی کان سے کم نہیں تھی۔ یہ ملک بحر ہرمز کے قریب واقع ہے، جہاں سے پوری دنیا کا تجارتی مال گزرتا تھا، چاہے وہ ہندوستان سے آنے والے مسالے ہوں، چین کا ریشم ہو یا افریقہ کا سونا، سب کو عمان کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا۔ عمان نے اس لوکیشن کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے زمینیں جیتنے کے بجائے راستوں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے سمندر کے کنارے اہم بندرگاہوں کا ایک ایسا نیٹ ورک بنایا کہ اگر کوئی بھی وہاں سے تجارت کرنا چاہتا تو اسے عمان کی اجازت یا ان کے ذریعے گزرنا پڑتا۔ اب یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ سن 1840 میں سلطان سعید بن سلطان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنا گھر، اپنا دربار اور اپنی پوری حکومت مسقط سے تقریباً 3000 کلومیٹر دور افریقہ کے ایک جزیرے زنجبار منتقل کر دی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ پہلی بڑی وجہ تھی پیسہ۔ زنجبار اس وقت دنیا میں لونگ کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اس زمانے میں لونگ کی وہی قیمت تھی جو آج کے دور میں خام تیل کی ہے۔ اس جزیرے سے آنے والی آمدنی پورے عمان کی بجٹ سے کئی زیادہ تھی، لیکن اصل ماسٹر پلان کچھ اور ہی تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ زنجبار ایک قدرتی قلعہ ہے، وہاں سے وہ نہ صرف زمینی راستوں پر نظر رکھ سکتے تھے بلکہ پورے مشرقی افریقہ کی تجارت کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے تھے۔ یہ ایک جیو پولیٹیکل ماسٹر اسٹروک تھا جس نے انہیں دو بر اعظموں کا سلطان بنا دیا۔ لیکن دوستو، ہر عظیم سلطنت کی چمک کے پیچھے کچھ اندھیرے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ عمان کی اس معاشی ترقی کا ایک بڑا حصہ اس دور کی ایک تلخ حقیقت سے جڑا تھا، وہ تھا غلاموں کی تجارت۔ جی ہاں، زنجبار اس زمانے میں انسانی تجارت کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا تھا۔ جہاں ایک طرف دولت آ رہی تھی، وہاں دوسری طرف لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کا سودا ہو رہا تھا۔ یہ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ پھر وقت بدلا۔ سن 1856 میں سلطان سعید بن سلطان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان تخت کی جنگ شروع ہو گئی۔ نتیجے میں سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف عمان، دوسری طرف زنجبار۔ اور تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ تقسیم کمزوری لاتی ہے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر برطانوی اثر و رسوخ بڑھتا گیا اور آہستہ آہستہ یہ سمندری سلطنت نقشے سے مٹ گئی۔ تو عمان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت صرف زمین سے نہیں بلکہ تجارتی راستوں اور ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے سے آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی سلطنت، چاہے وہ کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو،
اگر وہ ناانصافی پر مبنی یا اندرونی طور پر تقسیم ہو تو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ آج کا عمان ایک پرامن اور خوشحال ملک ضرور ہے، لیکن اس کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سمندر کی لہروں پر راج کرنا جتنا مشکل تھا، اس طاقت کو برقرار رکھنا اس سے بھی بڑا امتحان تھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کسی ملک کی ترقی کے لیے اس کی لوکیشن سب سے اہم ہوتی ہے یا اس کے حکمرانوں کے فیصلے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔